اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ 6 محرم الحرام کا وظیفہ شیئر کروں گی جو کہ بہت ہی مجرب اور آسان ہے۔ اس وظیفے کی بہت ہی فضیلت و برکات ہیں، یہ بہت ہی بابرکت اور آزمایا ہوا عمل ہے۔ آپ اس عمل کو لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ محرم الحرام کے مہینے کی آمد ہے۔ یہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے کی بہت ہی فضیلت ہے۔ یہ اسلامی مہینوں کا پہلا مہینہ ہے اور اس مہینے کی بہت ہی برکت ہے۔ اس ماہ کی 10ویں تاریخ کو اللہ کی راہ میں بہت سی جانیں قربان ہوئی، اور جو اللہ کی راہ میں جانیں قربان ہوئی، آج بھی تپتی ہوئی ریت کا ذرہ ذرہ ان قربانیوں کی گواہی دیتا ہے۔ تو ہمیں بھی ان عظیم قربانیوں کی قدر کرنی چاہیے، اسلامی مہینے کا احترام کرنا چاہیے، ادب کرنا چاہیے اور ان عظیم ہستیوں کی یاد میں اس ماہ کو گزارنا چاہیے جنہوں نے میدان کربلا میں اپنی جانوں کو اللہ کی راہ میں قربان کیا اور دین کا ڈھنکا بجایا۔ شاعر کیا خوب کہتا ہے، اگر حسین شہید نہ ہوتا تو آج گھر گھر میں یزید ہوتا۔ تو انہوں نے ہمارے لیے، ان عظیم ہستیوں نے ہمارے لیے اپنی جانیں اللہ کی راہ میں قربان کر دی، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس مہینے کا، اس اسلامی مہینے کا ادب و احترام کرنا چاہیے اور ان عظیم ہستیوں کی یاد میں گزارنا چاہیے جنہوں نے راہ حق میں مسلمانوں کی خاطر اپنی جانیں قربان کی۔ آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اس عظیم مہینے کی قدر کریں اور اس مہینے کا زیادہ سے زیادہ ٹائم اللہ کی یاد میں گزاریں۔ تو یہ تھی محرم الحرام کے مہینے کی مختصر سی فضیلت۔ اگر میں محرم کے مہینے کی فضیلت تفصیل سے بیان کروں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، اس لیے مختصر سی میں نے آپ کے ساتھ فضیلت شیئر کی ہے۔ اب ہم اپنے وظیفے کی طرف چلتے ہیں کہ آج کا وظیفہ کن لوگوں کے لیے ہے۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ وہ تمام دکھ درد پریشانیوں سے محفوظ رہیں، ان کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر بارش کی طرح برستی رہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان پر مہربان رہے، ان کے مال و دولت میں اضافہ ہو اور وہ تمام بیماریوں سے محفوظ رہیں، ان پر کوئی مصیبت نہ آئے، وہ کبھی کسی بیماری میں مبتلا نہ ہو، تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک ان پر اپنی رحمت کا سایہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے گا اور انہیں اپنی رحمت کے سائے تلے رکھے گا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ یہ وظیفہ وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ سارا سال امن و سلامتی سے رہیں، دشمنوں کی بری نظروں سے بچیں، دشمنوں کی دشمنی سے بچیں، حاسدوں کے حسد سے بچیں، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ان بندوں پر ہمیشہ برستی رہے، شیطان کے شر سے دور رہیں اور سارا سال تمام مصیبتوں آفتوں سے محفوظ رہیں، نظر بد سے محفوظ رہیں۔ تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں۔ اس عمل کے کرنے سے آپ کا دل ایمان کی دولت سے مالا مال ہوگا، آپ کا دل ایمان سے ہمیشہ کے لیے منور ہو جائے گا اور خدا سے ہمیشہ آپ کا دل ڈرتا رہے گا۔ اللہ کی یاد میں آپ کا زیادہ وقت وقف ہوگا۔ اگر آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو صرف 6 محرم والے دن ہی کرتے ہیں تو آپ ان تمام فوائد و فضیلتوں سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک ہی دن کا عمل ہے، آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو بس ایک ہی دن کرنا ہے۔ 6 محرم الحرام کا وظیفہ ہے، ایک ہی دن کا عمل ہے۔ اس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ تو چلیں آپ کا وقت ضائع کیے بنا ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے 6 محرم والے دن کسی بھی ٹائم، کسی بھی وقت آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ آپ اس عمل کو کسی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے 313 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرنا ہے۔
جب آپ نے وظیفہ کرنے بیٹھنا ہے تو آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے 313 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرنا ہے۔ جب آپ 313 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کر لیں تو پھر آپ نے 100 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد کرنا ہے، اور اس کے آخر میں بھی آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ یعنی اس وظیفے کے اول اور آخر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے، اور اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ 6 محرم والے دن کسی ٹائم بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس فجر سے لے کر عشاء تک ٹائم ہوگا، آپ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد تک بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ 6 محرم والے دن آپ چاہیں تو فجر کے بعد اس عمل کو کر لیں، ظہر کے بعد کر لیں، مغرب کے بعد کر لیں، جب بھی آپ کا ٹائم لگے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر لیں۔ ایک ہی دن کا عمل ہے، صرف ایک دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اور سب کچھ اللہ پر چھوڑ دینا ہے کہ یا اللہ میں نے خالص تیری رضا کے لیے اس عمل کو کیا ہے، مولا مجھے تمام مقاصد میں کامیابی عطا فرما، میری ہر نیک دلی خواہش کو پورا کر دے، نیک دلی مراد کو پورا کر دے، مجھے ہر وہ کام میں کامیابی عطا فرما جس میں میری بہتری ہو۔ اس طرح آپ نے اللہ سے خصوصی دعا مانگنی ہے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ اس کے علاوہ آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ مجھے سارا سال اپنے حفظ و ایمان میں رکھنا، دشمنوں کی دشمنی سے بچانا، حاسدوں کے حسد سے بچانا، لوگوں کی بری نظروں سے بچانا، تمام آفات مصیبتوں سے مجھے دور رکھنا، اور میرے دل کو ایمان کی دولت سے روشن کرنا، منور کرنا، میرے تمام گناہوں کو معاف فرما اور مجھے تمام بیماریوں سے چھٹکارا دے۔ اس طرح آپ نے اللہ سے خصوصی دعا کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ پاک اس عمل کی برکت سے آپ کے مال و دولت میں اضافہ کرے گا، رزق میں اضافہ کرے گا، کاروبار میں اضافہ کرے گا، تمام بیماریوں سے آپ کو چھٹکارا ملے گا، تمام مصیبتوں پریشانیوں سے آپ کو نجات ملے گی، اور آپ کی زندگی میں خوشحالیاں آئیں گی اور آپ خوشباش زندگی گزار سکیں گے۔ اگر آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو 6 محرم والے دن کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ بفضل خدا مجھے امید ہے، ایمان ہے، میرا یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ یاد رکھیں جب بھی آپ نے دعا مانگنی ہے اللہ سے تو آپ نے نبی کا صدقہ دے کر اللہ سے مانگنا ہے، نبی کے نواسوں کا صدقہ دے کر اللہ سے مانگنا ہے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ہر وہ چیز عطا کرے گا جو آپ کے حق میں بہتر ہوگی۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات کو حل فرمائے گا اور تمام مصیبتوں سے آپ کو چھٹکارا ملے گا، اور اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کے سائے تلے آپ کو رکھے گا انشاءاللہ۔ تو آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو صرف 6 محرم والے دن کرنا ہے، اور اللہ کی رحمتوں سے، اللہ کی برکتوں سے، اللہ کی نعمتوں سے آپ نے سارا سال مستفید ہوتے رہنا ہے انشاءاللہ۔ اگر آپ اس عمل کو 6 محرم والے دن کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کی خاص نظر کرم اس انسان پر ہوگی جو پورے یقین سے اس عمل کو کر کے سب کچھ رب کریم پر چھوڑ دے گا کہ مولا مجھے پورے سال میں ہر وہ چیز عطا کرنا، ہر اس چیز سے نواز دینا جس کے لیے تو راضی ہو۔ اس طرح آپ نے اللہ سے رو رو کر، گڑ گڑا کر، نہایت عاجزی انکساری سے دعا مانگنی ہے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا، اور آپ پر اپنی رحمت کا سایہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے گا انشاءاللہ۔ 6 محرم کا وظیفہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، اس کے علاوہ پورے مہینے کے وظائف میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، آپ کو روزانہ میری اپڈیٹس ملتی رہیں گی۔ اگر آپ ان تمام وظائف پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت آپ پر ضرور برسے گی۔ تو یہ تھی 6 محرم والے دن وظیفہ کرنے کی فضیلت و برکات و فوائد جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامعین کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔